موضوع ہمارے پاس ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ معاشرتی ذمہ داریوں میں 2 اہم باتیں شامل ہیں، محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ محاسن اخلاق کی بات کی جائے تو محاسن اخلاق وہ ہیں کہ وہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو ایک کسی انسان کی سرشت اس کی جبلت میں پائی جائیں اور اس کے نتیجے میں اس سے اچھے اعمال سرزد ہو جائیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے دیانت داری۔ بچوں، اسلام دیانت داری کا، امانت داری کا درس دیتا ہے، دینی معاملات میں بھی اور آپس کے معاملات میں بھی، چاہے گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، ان میں دیانت داری، امانت داری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو بچوں، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے آپس کے معاملات میں امانت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، وہ الامین تھا، اسی سے ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی سدھارنا ہے کہ ہم نے امانت کا جو پاس رکھنا ہے، ہم نے دیانت داری سے اپنی زندگی میں گزر بسر کرنی ہے۔ بچوں، محاسن اخلاق میں اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ایفائے عہد۔ ایفائے عہد سے مراد ہے وعدے کو پورا کرنا۔ اسلام ہمیں وعدے کو پورا کرنے کا درس دیتا ہے، اور جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم ہر روز کسی نہ کسی سے کوئی عہد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی یا پوچھا جائے گا۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے تھے۔ کافروں کے ساتھ بہت سارے کانٹریکٹس کیے، عہد کیے، ان کو بھی پورا کرتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سخت شرائط کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی حضرت ابو جندل جب اسلام قبول کر کے آئے تو کافروں نے ان پر اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو جندل کو ان کو واپس بھیجنا پڑا۔ تو بچوں، اتنے سخت حالات میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو امت کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے سچائی کا۔ سچائی بھی اچھے اخلاق میں سے، اچھے اوصاف میں سے ایک اہم فیکٹر ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اگر قول کے سچے پکے نہ ہوں، جھوٹ پر کاربند رہیں، تو ہمارا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں میں ہم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سچائی کا درس دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں درس دیا جاتا ہے سچائی کا۔ حدیث مبارکہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ تو جب اللہ رب العزت سچے ہیں، اللہ کے انبیاء سچے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سچی ہیں، تو ہم پر بھی یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کا رویہ اختیار کریں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے عدل و انصاف کا۔ عدل سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اور انصاف ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کی جائے۔ عدل و انصاف سے مراد وہ قوانین ہیں جو معاشرے میں لاگو کر کے انصاف کا بول بالا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام سے قبل اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر عدل و انصاف کا قانون نہیں تھا، ظلم و ستم کی اندھیر گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے۔ تو ایسے میں جب اسلام آیا تو اس نے عدل و انصاف کا قانون رائج کیا، ہر چھوٹے بڑے امیر غریب طبقاتی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عدل و انصاف کا قانون قائم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھوا اقرب للتقوی، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو لوگ اس کی سفارش کرنے کے لیے آگے کہ اس کو چوری کی سزا نہ دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی تھیں کہ ان کے جب چھوٹوں کو سزا دے دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو حدیث مبارکہ ہمیں
ان باتوں کی تلقین کرتی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں رائج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل حکمران یا سلطان عادل جو ہوتا ہے اس کو اللہ کا سایہ قرار دیا گیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس نقطہ ہے احترام قانون کا۔ بچوں، ایک معاشرے میں قانون کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی سگنل پر کھڑے ہوئے بے ہنگم ٹریفک ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے۔ اگر ہر کوئی قانون کا احترام کرے، سگنلز کی پاسداری کرے تو کیا ہوتا ہے کہ سب اپنے معاملات میں اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب قانون کا احترام کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لوگ نہیں اگر اس کا احترام کرے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے ایک ہے خود غرضی اور نفس پرستی یا خود کو مفاد پرستی کی خاطر ایسا کرنے پہ لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ ہے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا۔ بچوں، احترام قانون کے حوالے سے حضرت علی کی زندگی سے ہمیں ایک اہم واقعے سے ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت علی کی زیرہ گم ہو گئی اور وہ ایک یہودی سے ملی تھی۔ جب قاضی کے پاس معاملہ پہنچا تو قاضی نے حضرت علی کے بیٹے اور غلام کی شہادت قبول نہ کی تو حضرت علی کو نتیجے میں اپنے دعوے سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس واقعے سے یہودی اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بچوں، ہمیں ہماری زندگیوں سے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے احترام قانون کا درس ملتا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگلا اہم وصف ہے کسب حلال۔ اسلام ہمیں کسب حلال کا درس دیتا ہے۔ کسب حلال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، ناجائز اور سستے اور آسان طریقوں کی طرف نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ کو حرام ناپسند ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ اسی طرح ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں تم ان میں سے کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناجائز طریقوں کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ہتھیانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ تو بچوں، کسب حلال سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک تو دستیاب چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، چوری ڈاکہ اور اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں جس سے آپ کسی کا حق مارتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے کمانے کی کوشش نہیں کرنی، پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ تھوڑا کمائیں، کسب حلال کمائیں۔ اگلا موضوع ہے اثار۔ اثار ایک اہم وصف ہے، خدمت خلق سے متعلق ہے، قربانی سے متعلق ہے۔ جو بھی خدا پرست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں اثار کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اثار کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچا؟ عرض کیا گیا عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ یعنی جو چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے لیے، کل کو قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی، اور جو چیز ہم اپنے پہ خرچ کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک صحابی کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھانا ایسے کھلایا کہ چراغ بجھا دیا تاکہ ان کو یہ لگے کہ سب کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ صحابی تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، انسان کی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے، تو وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، عیدی صاحب کی مثال ہمارے سامنے، اس کے ساتھ اور بھی جو ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ کس قدر عاجز بندے ہوتے ہیں، خود پر دھیان نہیں دیتے لیکن خدمت خلق کے لیے وہ اپنی تمام ترجمہ پونجی خرچ کر دیتے ہیں۔
معاشرتی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو ہم نے رذائلی اخلاق سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ رذائلی اخلاق کی وہ بری باتیں ہوتی ہیں جو انسان میں یا تو اس کی جبلت میں آ جاتی ہیں یا اس کو وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ تو یہ ان باتوں کا مطالعہ ہم اس سبق میں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہمارے پاس ہے جھوٹ۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سچائی ایک اہم وصف ہے، اس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹ کی بھی ممانعت ہے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو بچوں، ہمیں ہمارا مذہب جھوٹ سے دور رہنا سکھاتا ہے، لہٰذا ہم نے سچائی کا درس حاصل کرنا ہے، جھوٹ سے بچے رہنا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے غیبت۔ غیبت ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بات کرنا۔ قرآن مجید اور سنت مطہرہ سے اس کی ممانعت آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو۔ بلا شبہ غیبت کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے جس سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ پھر غیبت کی چند صورتیں ہیں جو کہ جائز ہیں، اور وہ یہ کہ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں جب آپ کو اس کی مدد کرنی ہو تو آپ غیبت کر سکتے ہیں، یعنی کسی کا عیب بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو کسی فریبکار کی فریبکاری سے آگاہ کرنے کے لیے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب موجود ہے، لہٰذا آپ بچ کر رہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ نقل اتارنا اور کسی کا مذاق اڑانا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی وہ برائی کسی کو بتا دیں جو کہ اس بندے میں موجود ہو، اور اتہام تہمت سے ہے، یعنی آپ اس پر الزام لگاتے ہیں جبکہ اس میں وہ عیب موجود نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان تمام طریقوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے منافقت۔ منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کے زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے کہ جس کی زبان پر تو کلمہ ہو اور دل میں وہ کافر ہو، تو ایسے شخص کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے عملی منافق، کہ انسان کلمہ گو تو ہو، زبان سے اس کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، لیکن اس کی عمل اس کی موافق نہ ہو، تو ایسے شخص کی اصلاح ممکن ہے، اور اسے اس کی اصلاح کرتے رہنے سے ممکن ہے کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ اسی طرح جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو منافقین تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو سخت نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کے سامنے مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد بنا دی تاکہ وہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مسجد تباہ کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ پڑے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی منافقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے تکبر۔ تکبر سے مراد یہ ہے کہ انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھے، اس میں غرور اور تکبر جیسی باتیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیطان کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شیطان تھا، ابلیس، وہ جن تھا اور عبادات کر کے وہ برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور کیا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، فرمایا تو بہشت سے اتر جا، شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ متکبرین کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، بڑائی ہوگی، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے حسد۔ حسد بھی معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ انسان کا یہ وصف ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہو، اس کے غم میں شریک ہو، اس کو کوئی
چیز عطا ہو تو اس کی تعریف کرے، اس کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ لیکن جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے، اس کا یہ حسد اس کو اپنے بھائی سے دور کر دیتا ہے۔ حسد اور جلن اور کوڑن میں وہ دنیا والوں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ لوگوں کا نقصان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں حسد کی ممانعت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ لہٰذا بچو، یہ وہ تمام رذائل اخلاق ہیں جن سے اسلام ہمیں بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تھا آپ کے سبق کا خلاصہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مفصل لیکچرز آپ دیکھنے کے لیے آپ اس سبق کے لیکچر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے ٹیوٹوریل.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔